السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، تو ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتی ہوں کیونکہ اب مجھے یاد رہے گا، 2-3 دن کا گیپ نہیں لیا، اس وجہ سے مجھے یاد ہے کہ کل کیا ہوا تھا۔ ویسے تو ڈیٹیل سے نہیں یاد ہوتا، یاد تو ہوتے ہی ہے کیا ہے، لیکن ڈیٹیل سے نہیں۔ تو کل کے ایپیسوڈ میں ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کی جو فصلیں ہیں وہ نہیں بک رہی ہوتی، خولا لوگوں کی، تو اس کا چچا بہت پریشان ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لے نہیں رہی، اور اس وجہ سے پھر خولا بدر عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ لے لو، تو وہ ویسے کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اب تو میں پرائیویٹ کمپنی کو ہی بیچوں گا۔ اور پھر کاہب اور کولہ کی بحث ہوئی تھی، وہ آپ لوگ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں، وہ سین بہت تھے، ایموشنل کہہ لیں، ایموشنلز تھے، اور مطلب کیونکہ جو ہے نا کاہب نے بھی آگے سے وہ اسے آرگیو بیک کیا تھا، اس وجہ سے تھے۔ تو آپ لوگ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اپلوڈ ہو رکھی ہے، آپ وہاں سے جا کے سن لیں، پلے لسٹ بھی بنا دی گئی ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا کو یا گھر میں کسی کو بنا خبر ہوئے وہ حویلی سے ہو کر واپس آ گئی۔ گھر میں 2 دن سے عجیب ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ چچا نے قرضہ لے کر نین تارا کا تھوڑا بہت جہیز تیار کیا تھا، اب فصل نہ بکتی تو باقی سامان گھر نہ آتا، اس کے سسرال والے مزید مسئلہ پیدا کر رہے تھے۔ وہ منتظر رہی کہ جانے کب چچا سب کو بتائیں گے کہ بدر عبداللہ نے ان کی فصل لے لی ہے، لیکن گھر میں پڑی بوریاں ویسی ہی پڑی رہیں۔ شام تک سارے صحن میں چارپائیاں رکھتے اس نے کئی بار نین تارا کو دیکھا، وہ چپ تھی، اسے ترس سا آیا۔ تم فکر مت کرو نین، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بالآخر تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسے؟ اس کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹے نین تارا نے رخ موڑ کر خولا کو دیکھا۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ کوئی راستہ نہ نکلا تو نکل آئے گا، ہو سکتا ہے بدر عبداللہ فصل لے لے اچھی قیمت پر۔ بدر عبداللہ نہیں لے گا خولا، وہ انسان صرف اپنا سوچتا ہے، وہ مفاد پرست ہے، فصل لینے میں اس کا نقصان ہے اور اتنا نقصان کبھی نہیں کرے گا۔ نین تارا کی آواز میں تلخی گھلی۔ ایسے تو مت کہو، اتنا بھی برا نہیں ہے، اس نے جانے کی پہلی بار بدر کی طرفداری کی۔ وہ بہت برا ہے خولا، ہماری زمین اسی کے قبضے میں ہے، آدھے گاؤں کی زمینوں پر اس نے قبضہ جما رکھا ہے، وہ بادشاہ جیسا شخص ہے لیکن ظالم۔ خولا نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، پھر نین تارا نے اس کی آواز سنی۔ وہ بادشاہ جیسا شخص میرے ساتھ مٹی پر بیٹھا تھا، اس نے اپنی سواری سے اتر کر میرے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا، اس نے سر کو جھکا کر کہا تھا کہ حکم سر آنکھوں پر، اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ ظالم بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتے نین، جیسا وہ ہے۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، نین تارا کی نظر اس کی طرف گئی، خولا کے چہرے پر کچھ تھا، کچھ ایسا کہ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچے راستوں نے نہیں گزرا کرتا خولا، گزر جاتا ہے، وہ بہت اونچا شخص ہے۔ نین تارا کو کوئی خوف سا لاحق ہوا، وہ میرے سامنے جھک گیا تھا، میں سوچ رہی۔ اس کو مت سوچو خولا، بلال، نین تارا نے اس کی بات کاٹ دی، وہ اونچے محلوں میں رہنے والا ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے تو ہم اس کے سامنے بونے نظر آتے ہیں، بدر عبداللہ کو مت سوچو۔ نین نے رخ موڑ لیا، خولا کی نظر آسمان پر جمی رہ گئی، وہ تو بس یوں ہی بدر کا نام لے رہی تھی، بس یوں ہی۔ اس نے خود سے نظریں چرا لیں، رخ موڑ لیا، سامنے دروازہ تھا، وہ دروازے کو دیکھے گئی۔ حکم سر آنکھوں پر خانم، لب مسکراہٹ اٹھے، اس نے پھر اس مسکراہٹ سے نظریں چرائیں، چہرہ گھما کر نین تارا کو دیکھا، وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نین، بدر عبداللہ سب کو ظالم کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ہے، اتنا برا نہیں ہے ویسے۔ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دروازہ زور سے بجا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو اس وقت دروازے کا بجایا جانا خیر نہیں تھی۔ نین تارا گھبرا کر اٹھی، وہ کچھ پریشانی سے چچا دروازے کی طرف جا رہے تھے، چچی اور دادی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھیں، اور پھر کھلے دروازے سے اسے نین تارا کی ساس اور سسر نظر آیا۔ اس نے رخ موڑ کر نین تارا کو دیکھا، اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ باہر بیٹھے نفوس کی آواز کمرے تک آتی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی دروازے سے لگ کر کان لگائے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔
سنائی نہیں دے رہا۔ اس نے مڑ کر بے بسی سے نین تارا کو دیکھا۔ سننے کی کوشش ہی مت کرو۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، گھٹنے اکٹھے کیے، سر گھٹنوں پر ٹکائے سامنے گھور رہی تھی۔ پتہ تو چلے کیا کرنے آئے ہیں؟ رشتہ توڑنے۔ اس پاٹ لگ رہی تھی۔ خولا کو فکر ہوئی، ایسے کیسے رشتہ توڑیں گے؟ کوئی اور بات ہوگی۔ نین تارا نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش تھی، ساکت، چپ چاپ۔ خولا نے چہرہ واپس موڑ لیا۔ چچی کا چہرہ پریشان لگتا تھا، پھر وہ رونے لگیں۔ چچا کوئی وضاحتیں دینے لگے۔ شیردل چپ چاپ ٹھہرا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نین تارا کے سانس سسر اٹھے۔ چچی ان کے ساتھ اٹھی تھیں، وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ چچا ویسے ہی بیٹھے رہے۔ خولا کا دروازے پر رکھا ہاتھ نیچے گرا۔ اماں سے کہو چپ کر جائیں، میت نہیں اٹھی نین تارا کی ابھی۔ چارپائی پر بیٹھی لڑکی پہلی بار اسے شفاق لگی تھی، پہلی بار اسے بری لگی تھی۔ اس نے نین تارا کو دیکھے بنا قدم باہر بڑھائے۔ چچی اب چارپائی پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھیں۔ وہ حواس باختگی سے دادی کے پاس گئی اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ دادی! اس کی آواز کانپ گئی۔ دادی نے سر اٹھایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ رشتہ توڑ گئے ہیں۔ آواز اندر بھی گئی تھی۔ ساکت بیٹھی نین تارا کی پلکوں سے آنسو گرا۔ باہر بیٹھی خولا کا سر نفی میں ہلا۔ ایسے کیسے توڑ گئے ہیں؟ جہیز زیادہ چاہیے تھا ان کو۔ دے تو رہے ہیں چچا۔ وہ کانپتے وجود سے اٹھی۔ جتنا انہوں نے کہا اتنا چاہیے تھا خولا۔ دادی کی آواز بڑھا گئی۔ وہ کئی لمحے ان سب کو دیکھتی رہی۔ اذیت، بے بسی، غم، ہر جذبہ اندر جمع ہوا۔ پھر اس نے رخ موڑ کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ اب بھی ساکت تھی، سر صوفے پر پیچھے کو گرائے، ہاتھ میں سگار تھامے وہ آنکھیں بند کیے نیم دراز بیٹھا تھا۔ انگلیوں میں دبی سگار اب بجھتی جا رہی تھی۔ کب واپس جاؤ گے؟ سبحان کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی، پھر کچھ سستی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالے اسے دے رہا تھا۔ کل۔ پانی تھامتے اس نے سگار لبوں سے لگایا۔ ایک دو دن رک جاتے، دوست مل کر پلان بنا لیتے کوئی۔ سبحان کے ساتھ بیٹھی ایمن بولی، وقت نہیں ہے، الیکشن سر پر ہیں۔ عجیب بکھیرا پالا ہے تم نے بھی سیاست کا۔ اچھی بھلی زمینیں جائیداد ہے تم لوگوں کی، ساتھ نسلیں آرام سے گزارا کر لیں گی، کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی؟ سبحان ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری 7 کے بعد 8 نسلیں بھی عیش کریں گی، لیکن سیاست میں آنے کی وجہ دولت نہیں تھی۔ پانی میز پر رکھتے اس نے صوفے سے ٹیک لگائی، ایک ٹانگ گھٹنے پر رکھی، ہاتھ صوفے پر جمایا۔ وہ شہنشاہوں جیسا شخص تھا، ان دونوں کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ اس کا رعب تھا اور اپنے حلقۂ احباب میں ہر ایک اس سے متاثر تھا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ طاقت؟ مجھے حکم دینے کی عادت ہے سبحان، سیاست سے بہترین جگہ حکم دینے کے لیے کوئی نہیں۔ سیاست کیچڑ بھلے ہو، لیکن طاقت کا نشہ ہر کسی کو اس کیچڑ میں گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ طاقت چیز ہی ایسی ہے۔ اس نے سگار کا کش لیتے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ تمہارے پاس پہلے ہی بہت طاقت ہے بدر۔ ایمن کچھ زیادہ ہی اس سے مرعوب دکھائی دیتی تھی۔ وہ کسی زمانے میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن پھر بدر کی طرف سے کسی حوصلہ افزائی کے نہ ملنے کی وجہ سے اس نے سبحان کو چن لیا۔ اگلے ماہ ان دونوں کی شادی تھی۔ وہ خوف ہے ایمن، میرے علاقے کے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھے یہ ڈر علاقے سے باہر کے لوگوں میں بھی چاہیے۔ کیا کرو گے یہ سب حاصل کر کے؟ میرے اندر بہت حرص ہے۔ وہ مسکرایا۔ مجھے دولت، طاقت، عزت، شہرت سب چاہیے، جیسے بھی چاہیے، بس چاہیے۔ بہت طاقتور آدمی بھی ایک نہ ایک مقام پر کمزور پڑ ہی جاتا ہے، حاکم بھی کسی نہ کسی کے لیے محکوم بن جاتا ہے۔ سبحان بدر سے کہتے ایمن کو دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی مسکرائی۔ میں کسی کا محکوم نہیں بنوں گا بدر، عبداللہ کو کوئی نہیں جھکا سکتا۔ ایک شے ہے بدر، جہاں ہر بادشاہ تخت ہار دیتا ہے، ہر حاکم محکوم بن جاتا ہے، ہر طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے، ہر مغرور شخص جھک جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عورت طاقت سے بڑا نشہ ہے۔ بدر ہنس دیا، سر پیچھے کو گرائے محظوظ سا۔
تو تمہیں لگتا ہے بدر عبداللہ کسی عورت کے آگے جھک سکتا ہے؟ وہ ہنسی روک کر پوچھ رہا تھا۔ سبحان نے کان دے اچکائے۔ ایمن خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ تمہارے جیسے لوگ شہرت پسند ہوتے ہیں، تم بھی ہو۔ اگر تمہیں محبت ہوئی تو تم اپنی عورت کے آگے جھک جاؤ گے۔ میں واقعی ہوں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں غلام نہیں ہوں۔ میں باوفا مرد ہوں لیکن غلام نہیں ہوں۔ ہم دیکھ لیں گے، جس دن تمہیں محبت ہوئی ہم دیکھ لیں گے۔ بدر نے سر جھٹکتے پھر سے صوفے سے ٹیک لگائی۔ سگار لبوں تک گیا، ذہن پر کسی کا عکس ابھرا، وہ عکس دل تک گیا۔ وہ چھت کو دیکھتا رہا چپ چاپ۔ قدم قابو میں رکھیں بدر عبداللہ۔ وہ دل قابو میں نہ رکھ سکا، آواز قابو میں رکھیں۔ وہ آنکھوں پر قابو نہ پا سکا۔ انکشاف کا لمحہ، اعتراف کا لمحہ۔ وہ چھت کو دیکھتے مسکرایا۔ کیا معلوم مجھے محبت ہو گئی ہو؟ سبحان نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ ایمن چونک کر سیدھا ہوئی۔ بدر نظریں چھت پر جمائے ہوئے تھا۔ سوال کر رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ اظہار۔ کیا معلوم مجھے محبت ہو چکی ہو سبحان قدیر؟ کیا معلوم بدر عبداللہ نے دل ہار دیا ہو؟ کیا معلوم جو مجھے محسوس ہو رہا ہو وہ محبت ہو؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایمن نے موبائل میز پر رکھتے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ او در بڑا برہم آمد و من وہ دن خدا را فراموش کردم۔ وہ میرے سامنے آئی اور میں اپنا ہونا بھول گیا۔ اب اگر تمہیں فارسی آتی ہے تو کیا ہم تمہاری باتوں کے مطلب نکالتے رہیں ساری زندگی؟ سبحان خفا ہوا۔ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے فارسی نہیں آتی وہ جھوٹا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، زبان بارسی زبان عشق است، فارسی عشق کی زبان ہے۔ وہ مسکرایا، نظر میز پر گئی، سگار ہونٹوں سے لگایا، چند لمحے خاموشی سے میز کو دیکھتا رہا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے کہنے کے کچھ منتظر تھے۔ ایک لڑکی ملی تھی، اس نے میرے سینے پر بندوق رکھی، پھر چھری دل کے مقام پر، اور میں ہار گیا۔ بدر عبداللہ خود کو ہار گیا۔ اس نے اقرار کر لیا تھا، بنا ڈرے جھجکے، بنا کسی خوف کے۔ کیسی ہے وہ؟ ایمن نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ البتہ کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا۔ وہ بلا کی زبان دراز تھی۔ میں نے سوچا اگلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تو دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ سرمئی رنگ آنکھوں میں سرخ لباس والی لڑکی کا عکس ابھرا۔ پھر اگلی ملاقات میں کیا ہوا؟ پھر اگلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو اظہار کر دو، انتظار کس چیز کا ہے؟ وہ پیچھے ہو گئی۔ یہ آخری جملہ تھا جو وہ اس گفتگو میں کہہ رہی تھی۔ اسے بدر عبداللہ کی زبان سے کسی عورت کا تذکرہ کرنا ناگوار لگا تھا۔ محبت کو عشق کے درجے تک پہنچنے دو، تم جھکنے کا کہتے ہو، میں اس عورت پر دنیا وار دوں گا۔ تم حکم ماننے کا کہتے ہو، میں اس ایک عورت کے لیے سلطنت قربان کر دوں گا۔ عشق کا مقام آنے دو، میں اس عورت پر خود کو بھی وار سکتا ہوں۔ سبحان نے اب کی آنکھیں سکیڑیں۔ شدت پسند مت بنو بدر، میں ہوں، جو میرا ہے وہ مکمل میرا ہے۔ وہ دل تک آ گئی ہے تو آ گئی ہے۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ نام کیا ہے اس کا؟ محبت۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ سبحان نے تھک کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ خاندان؟ فرق نہیں پڑتا، تم سے کم حیثیت یا زیادہ؟ وہ بدر عبداللہ کی پسند ہے، اس کی حیثیت یہی ہوگی۔ خوبصورت ہے؟ بدر نے اب کے سیدھا ہوتے رخ موڑ کر سبحان کو دیکھا۔ ایمن نے قہر بار نظر اس پر ڈالی۔ وہ گھبرا گیا۔ ویسے ہی پوچھا تھا، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھتا ہے اندر کچن کی طرف گیا۔ بدر کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ سبحان کا ذاتی فلیٹ تھا جہاں وہ اکثر دوستوں کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بدر نے سگار ایش ٹرے میں پھینک دیا۔ اگر یہ سوال میں پوچھوں کہ کیا وہ خوبصورت ہے تو؟ اس نے سر اٹھا کر ایمن کو دیکھا۔ تو میں کہوں گا وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ میرا مقابلہ کسی عام سی عورت سے مت کرو۔ میں اس عورت کا مقابلہ تم سے کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ صرف گفتگو نہیں کرتا تھا، گفتگو سے خاک کرتا تھا۔ دیکھیں گے تمہاری محبوبہ کو۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ آگے کی طرف جھکتے اس نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے ایمن، تم اسے نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔
اس کی طرف سے یہ گفتگو میں آخری جملہ تھا۔ بھلے ہی ایمن کا چہرہ سرخ پڑے یا سیاہ، اسے کون سی پرواہ تھی۔ اگلے چند دن گھر کی عجیب فضا رہی۔ دادی کو بیماری نے آن گھیرا، چچا چپ ہو گئے، چچی پورے دن پریشانی سے کچھ کہتی رہتی یا روتی رہتی۔ نین تارا کو یوں چپ لگی گویا وہ بولنا جانتی ہی نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نین، اسے ایک بار پھر تسلی دینی چاہیے۔ نہیں ہوگا۔ نین تارا نے ایک بار پھر اس کی تسلی پر یقین نہیں کیا۔ وہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ میں کسی کے لائق نہیں ہوں کھولا۔ تم اچھی ہو، میرا اچھا ہونا میرے لیے برا بن گیا ہے۔ ایسے مت کہو، اسے برا لگا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کہتی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ رخ موڑے لیٹ گئی۔ آج کل وہ رو نہیں رہی تھی، وہ صرف چپ تھی۔ کھولا جھنجھلا کر باہر نکلی۔ چچی باہر تھیں۔ کوئی کام کروا دوں چچی؟ یہ عام دن ہوتا تو چچی کئی لمحے صدمے سے اسے دیکھتی۔ کام سے بھاگنے والی کھولا کام کا پوچھ رہی تھی۔ کر لوں گی، یہ عام دن نہیں تھا۔ چچی چپ چاپ آٹا گوندتی رہی۔ وہ کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، کئی لمحے سوچتی رہی۔ پھر اس نے فیصلہ کن سانس لی اور مڑ کر دادی کو دیکھا۔ میں خالہ کے گھر سے آؤں دادی؟ اس نے چارپائی پر لیٹی دادی سے پوچھا۔ عام دن ہوتا تو وہ اسے گھورتیں، پھر صاف منع کر دیتیں۔ چلی جاؤ۔ وہ عام دن نہیں تھا۔ کھولا اندر بڑھ گئی، چادر اٹھائی، اپنا لباس دیکھا۔ ہلکے سرخ رنگ کی لمبی کڑاہی والی قمیص پر سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ایک نظر نین تارا کو دیکھا، وہ رخ موڑے لیٹی تھی، پھر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک عدد نکلی گولیوں کا پیکٹ ملے گا جمال بھائی؟ سامان تول کر گاہک کو دیتے جمال چونکا، پھر کھولا کو دیکھتے تعجب سے سامان گاہک کے حوالے کرتا کاؤنٹر پر آگے کو ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہن نے پوچھا۔ پستول میں ڈالنے کے لیے نکلی گولیاں ہیں آپ کے پاس، جو بچوں کے پستول میں ڈالتے ہیں؟ وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ ہاں۔ وہ مشکوک ہوئے۔ ایک پیکٹ دے دیں؟ کس لیے چاہیے؟ پستول ہے میرے پاس، گولیاں صرف 5 بچی ہیں، وہ میری کسی اور کام آتی ہیں۔ فی الحال مجھے 4 لوگوں کا قتل کرنا ہے، اور وہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے 80 گولیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکلی گولیاں بھی انہیں مار دیں گی۔ کھولا کو دیکھتے جمال کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون 4 لوگ؟ وہی 4 لوگ جن سے معاشرہ ڈرتا ہے، اور کھولا بلال نہیں ڈرتی۔ ارے چچی آئیں ذرا۔ وہ پیچھے سے آتی جمال کی امی کو دیکھتی مسکرائی۔ وہ چمبے سے آگے کو ہوئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم نے کہہ تو دیا کہ نہیں کرنی تمہاری بہن سے شادی، وہ ناگواری سے کہنے لگیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ملنے اسی لیے آئی ہوں تاکہ نین تارا کی شادی کے لیے آپ کو راضی کر سکوں؟ میری نین تارا اتنی کم قیمت نہیں ہے خالہ۔ اب کی اس کے چہرے پر سختی ابھری۔ کس لیے آئی ہو پھر؟ تماشا کرنے۔ وہ پیچھے کو ہوئی، پھر گلی میں دیکھا۔ اکا دکا لوگ تھے جو ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے رخ موڑا۔ اس کے بعد مجھے گاؤں میں بدنام کریں یا جو بھی، لیکن آپ لوگ انتہائی لالچی، خود غرض، ڈرامے باز، دھوکے باز، چال باز اور ہر برے لفظ پر صدق آتے ہیں۔ میں تو آپ کے اس بیٹے کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں جس کا رشتہ آپ میری ہیرے جیسی بہن کے لیے لے کر آئی تھیں۔ اس نے آگے کو ہوتے کاؤنٹر پر ہاتھ مارا۔ جمال کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمیز سے تو آپ رہیں۔ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی۔ میں کھولا بلال ہوں۔ نظریں نیچی اور آواز آہستہ رکھیں۔ اپنی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گی۔ جمال کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ وہ پھر آگے کو ہوا۔ جب کھولا نے ہاتھ میں تھامی پسٹل آگے کی، وہ فوراً پیچھے کو ہوا۔ قدم بھی قابو میں رکھیں محترم جمال صاحب، باخدا میں بد دماغ لڑکی ہوں اور باغی تو حد سے زیادہ ہوں۔ ہوتی ہوں گی گاؤں کی لڑکیاں چپ چاپ اور خاموش، لیکن میں کھولا بلال ہوں۔ میرا بھائی مجھے باغی بنا کر گیا ہے۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح گڑیوں کے کپڑے سلائی نہیں کیے، کھیتوں میں کام کیا ہے۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح گڈے گڈیا سے نہیں کھیلا، بندوقیں چلائی ہیں۔ میرا نشانہ میرے بھائی سے بھی زیادہ اچھا ہے، اس لیے قدم قابو میں رکھیں۔ وہ گھرائی۔ جمال اسے گھورتا رہا۔ یہ تربیت دی ہے تمہاری چچی نے تمہیں؟ تمہارا یہ حال ہے تو بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ اب کی بار جمال کی ماں بولیں تو کھولا نے سر ان کی طرف موڑا۔ عزت کرتی ہوں بزرگوں کی، ورنہ آپ کو تو وہ جواب دیتی کہ یاد رکھتی ہیں آپ۔ اور کون سی تربیت؟ اپنی بیٹیوں کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ میری بیٹیوں پر مت آؤ لڑکی۔ انہیں غصہ آیا۔ میری بہن پر بھی مت آئیں،
اس کے لیے میں قتل تک کر دوں. وہ میری ماں جائی نہیں ہے لیکن بہن سے زیادہ عزیز ہے. آپ رکھیں اپنا گڈا اپنے پاس. میری بہن کے لیے شہزادہ آئے گا کوئی. اسے چبا چبا کر کہتے پسٹل نیچے کی. جمال آگے نہیں بڑھا. پورا گاؤں جانتا تھا کہ خولا بلال بندوق چلانا جانتی ہے. ہاں دیکھ لیں گے وہ شہزادہ بھی. ابھی دفع ہو جاؤ ادھر سے. انہوں نے جمال کو کھینچ کر پیچھے کیا. دیکھ تو واقعی ہی لیں گی آپ. اس نے رخ گلی کی طرف موڑا. اور آپ سب یہ ان کی دکان سے سامان لینا بند کر دیں تو اچھا ہوگا. ایکسپائر سامان ہوتا ہے ان کے پاس. چوہے پوری دکان میں گھومتے ہیں. کسی دن کوئی مرا جائے گا ان کے سامان کو استعمال کر کے. وہ قہر بار نظر ان پر ڈالتی پلٹ گئی. غصہ ختم ہو گیا, دکھ بڑھ گیا. پیچھے سے وہ اب اس کو کوس رہی تھیں. اس نے کان بند کر لیے. اس کی بلا سے وہ اب اسے پورے گاؤں میں بدنام کرتی پھریں. گلی سے مڑتے وہ کھیتوں کی طرف بڑھ گئی. گندم کی فصل کٹ گئی تھی تو سب کچھ صاف صاف نظر آتا تھا. جمال کے گھر سے آگے شہر کی طرف جاتا راستہ تھا. وہاں سے پہلے کھیت سے ان کے گھر کا راستہ نکلتا تھا. پیچھے سے ہارن کی آواز پر وہ چونکی, مڑ کر پیچھے دیکھا, پھر سائڈ پر ہو گئی. سیاہ گاڑی آگے بڑھ گئی. وہ دوبارہ سے نظریں جھکائے چلنے لگی. زمین سنہری اب بھی تھی لیکن وہ گندم کی بھینی سے مہک غائب تھی. گاؤں میں عجیب سی فضا تھی. کل چچی بتا رہی تھی کہ سب اونے پونے داموں اپنی فصل بیچ رہے ہیں. انہوں نے چچا کو بھی مشورہ دیا تھا لیکن مسئلہ یہی تھا کہ کم قیمت ان کے خواب پورے نہیں کر سکتی تھی. نین تارا کی ٹوٹی منگنی نہیں جوڑ سکتی تھی. سب ٹھیک ہو جاتا اگر بدر عبداللہ ان سے فصل لے لیتا. اس نے بے ساختہ سر اٹھایا. وہ سیاہ گاڑی کچھ فاصلے پر رکی تھی اور دروازہ کھولتے اندر سے بدر باہر نکل رہا تھا. سیاہ شلوار قمیض پہنے, ہاتھوں میں سلور واچ تھی, بازو کوہنی تک موڑ رکھے تھے. وہ چپ چاپ اسے اپنی طرف آتے دیکھے گئی. راستے پر چلو تو احتیاط سے چلا کرو. کسی نے گاڑی مار دی تو برا ہوگا. وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا. بتانے کا شکریہ. اسپاٹ سا کہتے وہ اس کی سائڈ سے مڑی تو بدر کی مسکراہٹ غائب ہوئی. مجھے نظر انداز نہیں کیا جاتا خولا. وہ رکی, پھر مڑی. بدر کی پشت اس کی طرف تھی. میرے نظر انداز کرنے سے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. اب کہ وہ مڑا, ہاتھ پشت پر باندھے, چہرہ سنجیدہ ہو گیا. اگر میں تمہارے لیے اپنی گاڑی روک کر اترا ہوں اور تم سے مخاطب ہوا ہوں تو بالکل میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے. میں ایسی نوازشیں ہر کسی پر نہیں کیا کرتا. مجھ پر بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ اسی بے تاثر انداز میں کہہ کے مڑنے لگی. تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ کھولا گہری سانس لیتی پلٹی. کیسی بات کر رہی ہوں؟ بدتمیزی سے. واقعی بدر صاحب. اس نے کچھ بیزاری سے اسے دیکھا. آپ میرے لہجوں پر گھوڑ کیوں کر رہے ہیں؟ بدر نے آنکھیں سکیڑیں. تم کسی بات کو لے کر ناراض ہو یا شاید پریشان ہو. اس پر جیسے خولا کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا. آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے لیکن میں حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. بہت شکریہ, لیکن ایک بار آپ سے مدد مانگ کر دیکھ چکی ہوں اور بہت اچھی مدد کی آپ نے. وہ غصہ ہوئی تھی. بدر نے آبرو اچکائے. کون سی مدد؟ واہ, آپ کی بے نیازی. کیا میں نے آپ سے اپنے چچا کی گندم لینے کا نہیں کہا تھا؟ بہت اچھی مدد کی آپ نے, جو کسی پرائیویٹ کمپنی کے نمائندے کو بھیج کر احسان کر دیا. تو وہ اس وجہ سے ناراض تھی. بدر نے 2 قدم آگے بڑھائے. سورج کی روشنی اس کی سرمئی آنکھوں پر پڑی. ایسی والی کار چھوڑ کر وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی پریشانی جاننا چاہ رہا تھا. میں نے پرائیویٹ کمپنی کا نہیں کہا تھا. میں یوسف سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہارے چچا سے فصل خرید لیں. کیا اس نے یہ نہیں کیا؟ کمال سادگی اور حیرت سے اس نے سوال کیا تھا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نمائندہ آپ نے نہیں بھیجا تھا اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں اس پر یقین کر لوں؟ اس نے ہاتھ سینے پر باندھے. میں شہر گیا تھا, میرے پیچھے سب یوسف نہیں دیکھا تھا, اور میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ بدر عبداللہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے خولا؟ وہ جیسے اس کی نادانی پر مسکرایا تھا. خولا کا اشتعال ایک دم راکھ ہوا. ہاں, بدر عبداللہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس انسان کو خولا بلال سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے فصل نہیں لی. کوئی کمپنی کا لڑکا آیا تھا جس نے کم قیمت پر فصل لینے کی بات کی. چچا نے نہیں بیچی. آواز دھیمی ہو گئی. اوہ, مجھے بھی کہنے دو. یہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ ہے. گاؤں میں کسی کی فصل فائدے میں نہیں گئی. خولا نے ہونٹ کاٹتے فصل کو دیکھا. ہم جیسوں کے لیے فصل اولاد جیسی ہوتی ہے بدر صاحب. ہم گرمیوں کی تپتی دوپہر میں ان فصلوں کا خیال کرتے ہیں, سردیوں کی شاموں میں انہیں پانی لگاتے ہیں.
جانتے ہیں میرے بابا کیسے مرے تھے؟ انہی فصلوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ وہ آدھی رات کو پانی لگا رہے تھے اور سانپ نے اس کا گلا روند گیا۔ بدر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ جیسے اونچے محلوں اور پکے مکانوں میں رہنے والوں کو گندم مل جاتی ہے، لیکن کیسے ملتی ہے یہ آپ لوگ کبھی نہیں سوچتے۔ جس فصل پر کسان 6 مانگ خرچ کرتا ہے اسے اونے پونے داموں کیسے بیچ دے؟ زیادہ کی مانگ بھی اچھی نہیں ہے۔ زیادہ؟ وہ کرب سے ہنسی۔ آپ زمیندار ہیں، کسان ہوتے تو میں پوچھتی کہ ٹیوب ویل پر آنے والے خرچ سے لے کر کھاد کی 10-10 ہزار کی بوریوں پر آنے والے خرچ تک کتنی رقم خرچ کی جاتی ہے فصلوں پر، پھر اختتام پر کسان کو وہ رقم بھی نہیں بچتی، منافع تو دور کی بات ہے۔ میں کھیتوں میں جا کر ہل نہیں چلایا کرتا، لیکن کسان میں بھی ہوں کھولا، سمجھ سکتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، کبھی نہیں سمجھ سکتے بدر صاحب۔ کہا نا سمجھ سکتا ہوں۔ تم ایسا کرو، اپنے چچا سے کہو مجھ سے آ کر ملنے، میں ذاتی طور پر ان کی فصل کا معاملہ دیکھتا ہوں۔ اسے تسلی دینی چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خولا کی آواز رنجیدگی میں ڈوبی۔ بدر نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر نگاہ ڈالی، وہاں ہلکی سی نمی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ نہیں، خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ نگاہ فصل پر جمی تھی، کئی خواب جو ان جگہوں سے جڑے تھے اور بکھر کر ہر گھر میں پھیلے تھے۔ نین کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، انہیں جہیز میں سامان زیادہ چاہیے تھا، چچا نہیں دے سکتے تھے، اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ اس کی بلا سے کون نین تارا؟ کس کی شادی ٹوٹی تھی؟ کون سا جہیز اور کون سا سسرال؟ لیکن وہ آنکھیں اور ان آنکھوں کا حزن، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ خولا نے ہونٹ کاٹے پھر سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں نین کو خوشیاں نہیں ملتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی جمال سے ہو، لیکن میں ایسے بھی نہیں چاہتی تھی۔ چچا پریشان ہے، چچی رو رہی ہیں، نین چپ چاپ گھر کے کام کر رہی ہے۔ میں سب کیسے ٹھیک کروں؟ یہ اتنا اذیت ناک ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی ابھرا۔ بدر ہاتھ پشت پر باندھے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ اذیت کبھی نہیں آپ سمجھ سکتے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے سامنے نظریں جمائے رکھیں، آنسو پھسل کر چہرے پر گرے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہوگا، مجھے بھی اب لگتا ہے نہیں ہوگا۔ رو مت خولا۔ وہ کچھ ایسے لہجے میں بولا تھا کہ پل بھر کو خولا کے آنسو تھم گئے۔ نظر بدر پر گئی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے تھا۔ وہ اسیر کرتا تھا۔ انداز یوں تھا کہ سامنے والا خواہ مخواہ رعب میں آ جاتا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ٹھہر گئی۔ اس کی سرمئی آنکھیں خولا کی آنکھوں پر جمی تھیں، وہ آنکھیں جن میں پانی ٹھہرا تھا۔ رو مت، میری ماں کے بعد تم واحد عورت ہو جس کے آنسو کہیں سینے کے بائیں جانب والے حصے پر گرتے ہیں۔ خولا کے آنسو وہیں تھم گئے، دل وہیں رک گیا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ میں جلتی ہوں۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو صاف کیے، قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب وہ سامنے آیا۔ خولا کے قدم رکے۔ تم پوچھو گی نہیں کہ کیوں؟ وہ آنکھوں سے جو گفتگو کرتا تھا وہ زبان کی گفتگو سے زیادہ سحر زدہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری زندگی کے 8 سیکنڈ ہو۔ آنکھیں کلام میں ماہر تھیں، وہ مان گئی۔ آنکھیں قابض کرتی تھیں، وہ جان گیا۔ نم آنکھوں میں تعجب ابھرا، ہلکا سا ٹھہرا پانی اس کے پلک جھپکنے پر پلکوں پر آ ٹھہرا، ایک قطرہ۔ بدر کے گلے میں گلٹھی ابھری، پھر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم میرے مطلب چھوڑو، اپنے مطلب بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ جیسے وہ مانگے تو زمین کے آخری کونے سے مرکت کے پتھر نکال لاتا، وہ مانگے وہ سمندر کے اندر سے سفید سیپ نکال لاتا۔ میں کچھ نہیں چاہتی، جب چاہتی تھی تب آپ نے مدد نہیں کی۔ میں آپ کے پاس اپنی انا روند کر آئی تھی۔ آپ کو میری مدد کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو خولا بلال کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کو خولا بلال کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز پھر سے بڑھا گئی۔ بدر کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سرمئی آنکھیں سیاہ آنکھوں پر جمی رہیں، سرمئی شام سیاہ رات، سرمئی آنکھیں سیاہ آنکھیں۔ وہ حزن زدہ لڑکی سلطان جیسے شخص کے سامنے ٹھہری تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بدر عبداللہ کو خولا بلال کو نہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے مان لیا، ہاں، بدر عبداللہ کو خولا بلال کو نہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر مہارا کی سرمئی شام میں سنہری ہوتی زمین اور سیاہ ہوتے آسمان نے دیکھا کہ سرخ لباس والی لڑکی کے سامنے کھڑے مرد نے سر جھکایا، نظریں گرائیں۔ پیش ماہ میں شرمندہ ہوں۔
وہ گاؤں کا خاص سا شخص گاؤں کی عام سی لڑکی کے سامنے کھڑا سر جھکائے اناوارے اسے معذرت کر رہا تھا۔ وہ اٹھی گردن مغرور شخص حاکم مزاج انسان سر جھکائے اسے معذرت کر رہا تھا۔ خولا بلال ساخت رہ گئی۔ میں سر نہیں جھکایا کرتا خولا، میں انا نہیں وارا کرتا، مجھے معافی مانگنا نہیں آتی، لیکن آج تمہارے سامنے کھڑے ہو کر میں تم پر اپنی انا وارتا ہوں۔ اگر تمہارے دل کو میرے عمل نے دکھی کیا ہے تو بدر عبداللہ خولا بلال سے معذرت چاہتا ہے۔ اس نے اپنے جھکے سر کو اٹھایا، سرمئی آنکھوں کو اٹھاتے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ تعجب میں ڈوبی سیاہ آنکھیں، سیاہ آنکھوں میں قید ہوتا وہ سحر کرتی ساحر آنکھیں، محصور ہوتا وہ، اور آغاز عشق ہوا۔ اس کے سینے پر بندوق رکھے وہ اپنا آپ وہاں قید کر گئی، آنکھوں میں نمی رکھی، اس کی آنکھوں میں اپنی تشبیہ رکھ گئی۔ بدر عبداللہ نے مان لیا، اسے سرخ رنگ اب ناپسند نہیں رہا تھا۔ بدر عبداللہ نے جان لیا، وہ دل ہار گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مملکت کے بادشاہ کے سر جھکانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ شخص سر قلم کر دیتا تو اسے پوچھا نہ جاتا، وہ سر جھکا گیا تو تعجب بجا تھا، حیرت شدید تھی، تحیر بے انتہا تھا۔ کسی اور کو نہیں کی تمہیں ہے، کوئی اور ہوتا تو میں اس کے سامنے یوں کھڑا نہ ہوتا، تم ہو تو یہ منظر یوں ہے۔ مجھے خاص مت کریں، تم اب عام بھی نہیں رہیں۔ عام ہی ہوں، مٹی کے برابر، خاک سے اوپر نہیں۔ میں مٹی جیسا وجود رکھتی ملکہ سے اس کی خواہش پوچھ رہا ہوں، حکم کرو۔ تو جو سرخ حویلی کی 12 دریوں میں سنجیدہ چہرے سے چلتا تھا وہ بدر عبداللہ اسی محل میں رہ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں حکم کروں اور تعمیل کی جائے گی؟ آپ کا تابعدار ملکہ، اس نے سر کا حکم دیا۔ کچھ بھی مانگ سکتی ہوں؟ ملکہ مشکوک تھی، سلطان لگتا شخص مسکرایا۔ تم چاہو تو میری مملکت مانگ لو۔ آپ میری خواہش پوری نہ کر سکے تو؟ دور دل کے کسی کونے میں کسی نے کہا تھا کہ اسے یہاں سے جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں گئی۔ میں نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو خولا؟ وہ پوچھ رہا تھا، انداز میں سوال نہیں حکم تھا، وہ مانگے، وہ خواہش نہیں پوچھ رہا تھا، وہ خواہش کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نین تارا کے لیے خوشیاں چاہیے، اس نے خواہش کی تھی اور حکم میں لپیٹ کر کی تھی۔ حاکم شخص محکوم ہوا، جسے حکم دینے کی عادت تھی، اس نے سر کو خم دیا۔ حکم سر آنکھوں پر محترمہ، وہ سر جھکائے کسی کچے مکان کی باسی کا حکم مان رہا تھا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم گھر چلی جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ مڑ گیا۔ وہ محبت کر بیٹھا تھا، بدر عبداللہ نے مڑتے ہوئے اعتراف کیا، وہ اس عورت سے محبت کر بیٹھا تھا، وہ دنیا کو حکم دیتا تھا، وہ ایک عورت کو تابعداری دکھا کر آیا تھا، وہ اشارے کرتا تھا، وہ ایک عورت کے اشارے پر دنیا ہلا دیتا۔ اسے جس عورت سے وفا کرنی تھی اس نے وہ عورت چن لی تھی۔ اسے یقین سا ہوا وہ کچھ کر لے گا، بدر عبداللہ کچھ نہ کچھ کر لے گا اس شخص پر جسے آدھا گاؤں ظالم کہتا تھا۔ خولا بلال نے یقین کر لیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب دروازہ ایک دم کھلا اور بوکھلائے انداز میں نین نے قدم باہر رکھے، اسے دیکھتے چہرے پر آنسو نکلے۔ خولا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خولا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا؟ ابا! وہ چہرے پر ہاتھ رکھے رو دی۔ خولا کے قدم منجمد رہے۔ نین کیا ہوا ہے؟ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے خولا، وہ ہسپتال میں ہے۔ زمین قدموں سے، آسمان سر سے، روح جسم سے کھینچی گئی، اس کا پٹ پر ہاتھ رکھا نیچے گرا۔ کس نے کہا؟ شیر دل کو کسی نے بتایا، کہاں وہ ان کو ہسپتال لے کر گیا ہے۔ نہ اسے کہاں سے گھر سے، نہ اس کے حال سے فی الوقت اسے صرف اپنے باپ جیسا چچا یاد رہ گیا۔ گھر میں سب کہاں ہیں؟ چچی کو بلاؤ۔ وہ بوکھلائی قدم اندر بڑھائے، چچی باہر بیٹھی رو رہی تھیں۔ دادی کی حالت نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ اسے گھر سے 2 مردوں کے جنازے جوانی میں اٹھے تھے، ایک اور مرد کا ساتھ چھوٹتا قیامت ہوتا۔ چچی! وہ فوراً ان تک گئی، ان کے ساتھ بیٹھتے انہیں گلے لگایا۔ خولا تیرا چچا، پتہ کروا دو مجھے، وہ کیسا ہے؟ وہ رو رہی تھیں۔ خولا کی آنکھیں نم ہوئیں، ارد گرد دیکھا، وہاں گاؤں کی 1-2 خواتین بیٹھی تھیں۔ شیر دل کہاں ہے؟ وہ کسی کونے سے فوراً باہر آیا۔ خولا جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کون سے ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ تم ہسپتال جاؤ گی؟ ارے لڑکی کہاں ہے وہاں؟ اسے بنا کسی کی کوئی بات سنے شیر
دل کا بازو کھینچا، وہ رویا رویا ساتھ ہو لیا۔ خولا رک جاؤ، مجھے لیتی جاؤ، پیچھے سے نین نے پکارا تو وہ رکی، پھر چچی کو دیکھا۔ تم دادی کے پاس جاؤ اور چچی کی چادر لاؤ، نین جلدی کرو۔ نین تارا آنسو صاف کرتی تیزی سے اندر گئی۔ خولا نے آگے بڑھتے چچی کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ نین تارا ان کی چادر لا رہی تھی، اس نے چادر انہیں اڑاتے نین تارا کو دیکھا۔ چچا کو کچھ نہیں ہوگا نین، میں اپنے باپ کو نہیں بچا سکی لیکن تمہارے باپ کو نہیں مرنے دوں گی۔ کوئی یقین، کوئی امید، کوئی غم سا تھا آواز میں۔ وہ چچی کو سنبھالتی باہر بڑھی، انہیں ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ ہاسپٹل گاؤں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہ رکشے میں گئے تھے تو 1 گھنٹہ آرام سے لگ گیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر آدھے گھنٹے کا سفر یوں ہی طویل ہو جاتا تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے وہ سیدھا کاؤنٹر پر گئی، روم نمبر پتہ کر کے تیزی سے ICU کے باہر پہنچتے وہ ایک دم رکی۔ کاہب دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا تھا، کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر ٹٹکا، پھر سیدھا ہوتے اس تک آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چچا کیسے ہیں؟ وہ ہر شے بھول گئی۔ کون کاہب، عباس، کون سی دشمنی، کون سے انتقام؟ اندر ہیں۔ اس کی نظر پیچھے سے آتی چچی پر گئی، آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ آپ سب کیوں آ گئے؟ میں تھا یہاں پر۔ اسے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف بڑھی، وہاں ہاتھ رکھے اندر دیکھنا چاہا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، سب دھندلا تھا، سب دھندلا گیا تھا۔ پانی آنکھوں میں ابھرا اور گال پر بہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا باپ مرا ہے، چچا نہیں۔ میرے بچے ہیں، پال سکتا ہوں۔ میں آپ کا بھلا ہی چاہ رہی تھی بھائی الیاس، میری بہن کے بچے ہیں، میرا بھی حق ہے ان پر۔ شکریہ بہن، لیکن مجھ پر نہ یہ بھاری ہے نہ بوجھ، میری اولاد ہے یہ۔ اس نے آنکھیں کھولیں، قدم تھک کر بینچ کی طرف بڑھائے۔ چچی اور شیردل وہیں بیٹھے تھے۔ چچی روتے ہوئے شیردل کو ساتھ لگائے ہوئے تھیں، وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے انہیں دیکھنے لگی، جب کوئی ایک کرسی چھوڑ کر ساتھ بیٹھا۔ ہاتھ باہم ملائے، گھٹنوں پر کوہنیاں جمائی، رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے خولا۔ خولا چپ چاپ اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام چچا نے رکھا تھا، وہ بہت دھیمے سے بولی تھی۔ کاہب عباس کا ہر عضو سماہت بن گیا۔ خولا بنت اسور رضی اللہ عنہا کے نام پر بہادر صحابیہ، وہ خود بہادر نہیں تھے، میرے بابا بہادر تھے، بھائی بھی بہادر تھے، لیکن چچا نہیں تھے۔ دادی کہتی ہے ابا اور ان کی اولاد دادا پر گئی ہے، چچا اور ان کی اولاد دادی پر۔ بابا بہادر تھے، چچا بہادر نہیں ہیں۔ وہ میرے بابا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے، لیکن وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ ان کو کچھ ہو گیا تو؟ اسے یاد نہیں رہا ساتھ کون بیٹھا تھا جس پر کل تک قتل کا الزام لگاتی رہی تھی، وہ یا گاؤں کی کچی سڑکوں پر رجب اور اس کے ساتھ چلتا کاہب۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ فقط تسلی دے سکا۔ میں تھک گئی ہوں اپنے گھر سے مردوں کے جنازے اٹھتے دیکھ دیکھ کر، دادا، بھائی، بابا، اب چچا نہیں۔ میں تھک گئی ہوں واللہ، خولا تھک گئی ہے۔ کاہب کو اندر تک دکھ ہوا، وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا جب دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ کاہب اٹھا، خولا اسے پہلے اٹھی تھی۔ چچا کیسے ہیں؟ دل تھما اور سانس اٹکی۔ وہ ٹھیک ہیں، ہارٹ اٹیک شدید تھا لیکن بڑا وقت ہاسپٹل لے آئے تو بچت ہو گئی، اب بھی وہ بے ہوش ہیں۔ اس نے تھک کر پرسکون سانس لیا۔ ڈاکٹر اب کاہب سے کچھ کہہ رہے تھے، وہ چچی کی طرف بڑھی اور انہیں تسلی دیتی اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر کاہب پہ ڈالی۔ ان سب دنوں میں اس نے پہلی بار اسے شلوار قمیص میں دیکھا تھا، بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے تھے، چہرے پر تھکن تھی، متوجہ سے ڈاکٹر کو سن رہا تھا۔ جب اس کی نظروں کا احساس سے رخ موڑا، خولا نے نظر پھیر لی۔ وہ کاہب عباس کی مشکور تھی لیکن اسے نفرت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اس نے سر اٹھایا، پھر رکا۔ پہلی سیڑھی پر مسکان ٹھہری تھی، بازو سینے پر باندھے اسے چھپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بدر نے رخ موڑ کر منشی کو اشارہ کیا تو وہ فوراً سیڑھیاں اترتا نیچے گیا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتے اوپر تک گیا، پھر مسکان کے سامنے رکا۔ میں مصروف ہوں فی الوقت، لیکن ٹھیک ہے تم میرے 5 منٹ ضائع کر سکتی ہو۔ میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گی آپ کا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ آدھا منٹ ہے تمہارے پاس، کہو۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے آبرو جھکائے تو مسکان کا چہرہ سرخ ہوا۔ چچا نے ہمارا رشتہ طے کیا تھا۔ میں اپنے باپ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں۔ بابا ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے باپ کے فیصلوں کا پابند بھی نہیں ہوں۔ تو پھر انہیں منع کر دیں۔ اس نے اپنا چشمہ درست کیا۔ تم بھی کر سکتی ہو، تمہارا باپ ہے۔
لڑکیوں کا انکار کوئی مان ہی نہیں رکھتا، آپ کی بات وہ مان لیں گے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں۔ میں وجہ جاننے کا منتظر ہوں۔ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ مسکان نے خود کو کوسا، جانتی بھی تھی سامنے کھڑا شخص نا کو انا پر لے جاتا تھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ میں عام وجہ جاننے کا منتظر ہوں۔ میں نہیں بتانا چاہتی۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مسکان کا دل زور سے دھڑکا۔ تو کیا اس کے دل کا حال چہرے پر نظر آنے لگا تھا؟ نظر پیچھے سے اوپر آتے یوسف پر گئی۔ وہ بدر کے پیچھے رک گیا، پھر اسے بدر کو دیکھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ تمہارے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے غالباً، ڈاکٹر کو چیک کروا لو۔ اس نے سر ہلاتے افسوس سے مسکان کو دیکھا۔ یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ مسکان کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ مجھ سے بحث مت کریں بدر، بابا کو منع کر دیں شادی سے، ورنہ میں کر دوں گی، اور انکار تو آپ مرد انا پر لے جاتے ہیں۔ وہ چبا چبا کر کہتی مڑ گئی۔ بدر بیزاری سے سر جھٹکتا اوپر بڑھا۔ وہ خولا کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوتا تو اس انکار پر واقعی بات انا پر لے جاتا، پھر دیکھتا کون سا انکار، کیسا انکار۔ بھائی! یوسف کی آواز پر ایک بار وہ پھر رکا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اس تک آ رہا تھا، پیچھے منشی بھی تھا۔ فصل ساری لوڈ کروا دی تھی، کچھ مال آپ نے کہا تھا کہ رکھ دینا ہے تو وہ گودام میں رکھوا دیا تھا۔ گڈ، کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں شارٹ اٹیچ کا کہہ دینا، تب فروخت کر دیں گے۔ یوسف کو جواب دیتے اس نے منشی کو دیکھا۔ آپ سے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ جی میں نے پتہ کروا لیا ہے، زیادہ فصل نہیں ہے، رقم بھی بھجوا دوں گا خود۔ کس کی فصل؟ یوسف نے سوالیہ نظریں منشی پر ڈالی۔ الیاس کی۔ کون الیاس؟ وہ کہنے کے بعد رکا، جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہی جس کی بھانجی بھتیجے کو تم نے ٹکر ماری تھی شادی پر۔ جواب بدر کی طرف سے آیا تھا۔ وہ ان کی بیٹی تھی۔ اس کی زبان پھسلی۔ بدر نے ٹٹک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ویسے ہی۔ یوسف گھبرایا۔ اوہ، تم ویسے ہی کسی کے بارے میں معلومات نہیں رکھا کرتے یوسف۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یوسف نے اب کے خود کو پرسکون کیا۔ فصل بیچنے کے لیے رابطہ کروایا تھا ڈیلر کا، تو معلومات لینی پڑی۔ بدر نے اس پر ایک گہری نظر ڈالتے منشی کو دیکھا۔ رقم بھجوا دیجیے گا۔ ان کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی تھی نا، رقم نہ ملنے کی وجہ سے۔ لڑکے کا پتہ کروائیں کون تھا، میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ۔ اب میں لوگوں کی شادیاں بچاتا پھروں گا۔ وہ کچھ بیزاری سے بڑبڑایا تھا، جب کہ یوسف کا دل پل بھر کو وہیں تھم سا گیا۔ پھر وہ تیزی سے بدر کے پیچھے آیا۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ بدر ایک بار پھر رکا۔ خولا تو کچھ ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ کچھ مزید بتایا؟ بدر نے رخ مکمل یوسف کی طرف کیا۔ تم اس لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو یوسف؟ وہ مشکوک ہوا۔ نہیں تو؟ وہ بوکھلا گیا۔ بدر، عبداللہ سے بات چھپانا ناممکن تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں مان لوں گا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، وہ مزید کچھ کہتا اسے قبل ہی بدر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ یوسف پر ایک نظر ڈالتا، کال اٹھاتا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یوسف نے سکھ کا سانس لیا، پھر وہ سر جھٹکتی ریلنگ تک آیا۔ 3 سال قبل؟ تو کیا قسمت کچھ اشارہ دے رہی تھی؟ تو کیا قسمت کو وہی منظور تھا جو وہ چاہتا تھا؟ کیا یوسف عبداللہ کو ہر خوف، ہر انجام بھلا کر خود کو ایک موقع نہیں دینا چاہیے؟ ایک موقع۔ وہ سیدھا ہوا، پھر ہونٹ کانٹے، یہاں پر کانٹے لکھے۔ ایک موقع تو دیا جا سکتا تھا بنا کسی خوف کے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی۔ تو مجھے دیں اجازت، اور آپ لوگ پلیز میرے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، فیڈ بیک روز دے دیا کریں پلیز، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔